والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش. وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی سنت انسانوں کے بارے میں، قوموں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ رہی ہے، جب وہ کسی قوم کو چمکانا چاہتے ہیں، انہیں بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں، انہیں دونوں جہان کی عزت اور سعادت دینا چاہتے ہیں، تو انہیں ملک مال نہیں دیتے، ان میں اللہ نبی بھیجتا ہے. یہ اللہ کی سنت چلی ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. جس قوم کو دینا چاہا، جس قوم کو اٹھانا چاہا، اس میں نبی بھیجا. انبیاء کی محنت سے انجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے پھر نجات دی ایمان والوں کو، تقوی والوں کو. انجینا الذین ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دی، کامیاب کیا. اور جو ٹکرانے والے تھے انہیں اللہ نے پکڑا اور ناکام کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، دیکھو تو صحیح قوم عاد کو، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. لمبے لمبے قد آور ستونوں کی طرح. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ایک اور قوم ہے تمہارے پڑوس میں اے قریش مکہ، وہ ثمود کی قوم ہے. ان کے گھر آج بھی کھڑے ہیں جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کر دیے. وفرعون ذی الاوتاد، مصر بھی تم سے زیادہ دور نہیں، فرعون سولیوں پہ لٹکانے والا بھی ہو گزرا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش اور نافرمان ہوئے. اور پھر فاکثروا فیہا الفساد، پھر نافرمانی میں بہت ہی آگے بڑھ گئے. تو پھر میں نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب نافرمانوں کے لیے ایسے ہی گھات میں ہے. جب وہ نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ ان کی پکڑ فرماتا ہے. اور جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، چند لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے
جنہوں نے لبیک کہا تو اللہ نے انہیں عزت دی، چمکایا. قرآن میں ان کے قصے کو بار بار ہمیں سنایا. سورہ نوح پر نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت کو اتار دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے، شروع سے چلی آ رہی. جب اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کو چمکانا چاہا، بلندیوں پر پہنچانا چاہا، اپنی رضا دینا چاہی، جنت میں لے جانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک جملہ یاد آیا بہت زمانے کے بعد، ایک حدیث کا، استنقذ به قیاما من الناس عظیما من الحلقہ. ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے سے بے شمار انسانیت کو ہلاکتوں سے نجات دوں گا اور کامیابیوں تک پہنچاؤں گا. تو ہر نبی ایک قوم کو چمکانے آیا، ایک قبیلے، ایک شہر، ایک ملک والوں کو اٹھانے آیا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے آپ کی محنت کا دائرہ خود بتایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت وہ رب و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا کہ یہ تمام عالمین کو میرا پیغام سنا دے. اب آپ صرف عرب کے لیے نہیں ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لتنذر ام القری ومن حولھا، کہ تو اہل مکہ اور اہل مکہ کے اطراف میں کل جہان جو آباد ہے انہیں تو میرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے. لہذا تیرا کام بہت بڑا ہے. تو یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا، تیرے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے. قم پوری ایک داستان ہے. قم پوری ایک ترتیب محنت ہے. صرف ایک لفظ میں پوری ترتیب محنت اللہ نے بیان فرمائی ہے. یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا، اٹھ جا، تیرے لیے آ رہا. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. انقطع ایام النوم والراحہ، میرے کھانے اور سونے کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں اور میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں. من ادعو ومن یستجیب، کسے بلاؤں اور کون میری دعوت سنے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، انت اول من تدعو وانا اول من استجیب. آپ سب سے پہلے دعوت دیں، اس میں پہل فرمائیں. میں آپ کی دعوت سے لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. سب سے پہلے میں لبیک کہوں. تو اللہ نے جب سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمایا عزت، کامیابی، بلندی، کامرانی کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، اولین آخرین کا رسول بنا کر بھیجا. انا نبی الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش پر ہی سارے انبیاء کو جو دیا تھا وہ آپ کی پیدائش پر آپ کو دے دیا. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک تو آپ کی پیدائش بھی عجب ہے کہ آپ پاک صاف کھلے ہوئے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ کی گندگی کا کوئی نشان نہیں ہے. پھر آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، پھر آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے آنت کے ساتھ، پھر آپ پاک صاف ہیں، ماں کے پہلو میں لٹاتے ہیں. شفا بنت عمر آپ کی دایا ہیں تو آپ ایک دم کروٹ بدلتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور لمبا سجدہ فرماتے ہیں. پھر یوں سر اٹھاتے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں تو سارا عالم حضرت آمنہ پر روشن ہو جاتا ہے. وہ گھبرا کے بچے کو گود میں لیتی ہیں تو یہ سنانے لگا تھا. تو ایک دم گھر کی چھت پھٹتی ہے
اور اس میں سے ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ بادل سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور بچہ جہاں ہے گود میں وہاں گہرا اندھیرا کر دیتا ہے. اس بادل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے تو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، اور یہی ہے جو ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے اور نبی بن کر آیا ہے. اسے جانو بھی صحیح، اسے پہچانو بھی صحیح، اس کی مانو بھی صحیح، اور اسے آدم کے اخلاق دو. یہ آواز آ رہی، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، اسے شیش علیہ السلام کی معرفت دو، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا جمال دو، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، انہیں یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، انہیں دانیال علیہ السلام کی محبت دو، انہیں الیاس علیہ السلام کا وقار دو، انہیں داؤد علیہ السلام کی زبان دو، انہیں ایوب علیہ السلام کا دل دو، انہیں یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، انہیں یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو. یہ آواز ہے آتے ہی سارا عالم، سارے عالم کے نبیوں کو جو ملا وہ پیدائش پر ملا. 63 سال 4 دن اس میں بلندی ہے، پرواز ہے، لہذا کون جانے کہ کیا مقام مصطفیٰ ہے. تو سارے عالم کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طرز بدلا. پہلے کیا تھا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے نبی. اب اللہ نے سنت بدلی. پہلے کیا تھا؟ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم قبیلے میں ایک ڈرانے والا ایک نبی. اب کیا ہوا؟ اب نہیں، اب یہ ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب یہ میرا محبوب جو تمہیں دیکھنے میں یتیم نظر آتا ہے، فقیر نظر آتا ہے، ولد یتیما، یتیم پیدا ہوئے، عاش فقیرا، فقر کی زندگی گزاری، ومات مسکینا، اور مسکنت کی دنیا سے آپ رخصتی ہوئے مسکنت کے ساتھ کہ جس رات کی صبح آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات کو آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسن انصاری عورت سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ آج ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے. اور نبوت مل رہی ہے سارے عالم کی، سارے انسانوں کی، سارے زمانوں کی، تمام جنات. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا پیغام پہنچے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی بات پہنچے اور آنے والی نسلوں میں باطل ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی سنت میں تبدیلی فرمائی. پہلے کسی امت کو اللہ نے منتخب نہ فرمایا، کسی امت کو اس کا چناؤ نہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی اور ہمارا چناؤ کیا، ہمیں چنا، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، بلا مقابلہ منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے 4 خصوصیتیں عطا فرمائیں. میں کہتا ہوں 4 پھول لگائے. جو پاکستان کی فوج کا کل جرنیل ہوتا ہے اس کے 4 پھول ہوتے ہیں. وہ تو ریٹائر ہو جاتا ہے 3 سال کے بعد. ہمارا نہ ریڈی والا ریٹائر ہے، نہ مل والا ریٹائر ہے، نہ پڑھا لکھا ریٹائر ہے، نہ ان پڑھ ریٹائر ہے، نہ فقیر ریٹائر ہے. موت پر سے ریٹائر نہیں ہے. یہ محشر کے دن جا کر ریٹائر ہوگا جب یہ نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے
تب جا کر ان کی ذمہ داری ختم ہوگی. تو اللہ نے ہمیں 4 نسبتوں سے نوازا ختم نبوت کی وجہ سے. هو اجتباکم کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. شاباش، بہت اعلیٰ امت ہو. اللہ نے ہمیں، یہود کو اللہ نے امت نہیں کہا، یہود کو کہا یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو. عیسائیوں کو کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کے خزانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ایمان ہے، تو اللہ نے ہمیں ایمان سے منسوب کر کے عزت کے ساتھ پکارا، اے ایمان والو. 1 کم 90 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا. پھر اللہ نے ہمیں کہا امت، خیر امت. صرف امت نہیں کہا، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت. شاباش. پہلا ستارہ. دوسرا ستارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہاں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط، تم واسطہ ہو. واسطہ، واسطہ. اس کا عام ترجمہ جو لکھا ہے وہ ہے تم اعتدال والی امت ہو، لیکن طبری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ کیا ہے تم واسطہ ہو. واسطہ، جس سے پہلے نبی واسطہ ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان، اب ہے امت محمد تم نبیوں کی جگہ واسطہ ہو بندوں اور رب کے درمیان. اب ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں. اب ہمارے دل میں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا. دوسری چیز، تیسری چیز، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم گواہ ہو. تم گواہ ہو پوری دنیا کے انسانوں پر، تم گواہی دیتے ہو. یہ گواہی صرف آخرت کی مراد نہیں ہے، آخرت کے علی الناس ہے. علی الناس یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہاں گواہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہاں پوری دنیا میں پھرنا، در در پھرنا، آواز لگانا، صدا لگانا اور یہ کہتے پھرنا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. یہ شہادت ہے، یہ گواہی دینا. سب سے پہلے گواہ ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی کی گواہی سنو. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت ذی الجلال والاکرام فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا أشهدک وکفی بک شہیدا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان محمدا عبدک ورسولک واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور. سب سے پہلے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہہ رہے ہیں زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس وعدے سے کبھی نہ پھروں گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں. ہاں، جیسے ہمیں اللہ کے نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یعنی میں تیرا رسول ہوں. یہ گواہی آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بارے میں گواہی دیں کہ میں تیرا رسول ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے. شہداء علی الناس. چوتھا ستارہ اللہ نے ہمیں لگایا. چوتھا ستارہ لگایا هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا. اجتباء مثال سے بتا رہا ہوں کہ اجتباء میں کیا خوبصورتی ہے. آپ دکان پہ جاتے ہیں، سامنے سیب کا کریٹ پڑا ہوا ہے، سیب کی ٹوکری ہے، ایک ایک سیب اٹھاتے ہو، جو پسند آتا ہے وہ ترازو میں ڈالتے ہو، جو پسند نہیں آتا واپس رکھ دیتے ہو.
پھر اٹھاتے ہو جو پسند آتا ہے اپنے لیے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہو۔ یہ آپ کی اپنی پسند پر سیب کا چناؤ ہو رہا ہے، چنے جا رہے ہیں، جو ناپسند ہیں وہ پیچھے ٹوکری میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن ہمیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے کھڑا کیا، پھر ایک ایک روح کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جسے پسند کیا اسے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ وَاجْتَبَاكُمْ ہاں، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن ہماری تعریف کرے، پیچھے بھی ہمارا قصہ آ رہا ہے، پیچھے بھی پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاہی علیہ السلام سے فرمایا، شاہیا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شاہیا اٹھ جا، تجھ پر وحی آنے والی ہے۔ شاہی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان پر وحی کا نزول ہوا، یا سماء اسمعی یا ارض انصتی، آسمان سن، اے زمین تھم اور اپنے کانوں کو لگا لے۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، جو کسی کی دل آزاری کا بول کبھی نہیں بولتا۔ دعوت دینے والے کو زیبا نہیں ہے کہ وہ ایسا بول بولے جس سے کسی کی پگڑی اچھلتی ہو، کسی پر حرف آتا ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کے دل آزاری ہوتی ہو، سہ جائے پی جائے، گھٹ گھٹ کے مر جانا اس کام کی صفت ہے، اپنے اندر پی جائے سہ جائے، لیکن زبان سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ نکلے۔ لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کے دل آزاری ہو۔ وہ پیارا نبی ایسا نبی ہوگا، اتنا متواضع ہوگا، لا یمشی علی السراج لم یطفئه من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا کہ اگر جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، ایسی عاجزی سے زمین پہ پاؤں رکھے گا۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اگر وہ خشک لکڑیوں پہ چلے گا تو لکڑیوں پر چلنے کی آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے خشک لکڑیوں پر چلے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی اس کا لباس ہوگا اور مسکنت اس کا لباس ہوگا اور نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا۔ والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا۔ والہدی امامہ، ہدایت اس کے سامنے ہوگی۔ اور العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، اور سچائی اور وفا اور وعدہ پورا کرنا یہ اس کی طبیعت ہوگی۔ اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ ارفع بہ بعض الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑوں کو اٹھاؤں گا۔ اکثر بہ بعض القلہ، اس کی وجہ سے تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ اغنی بہ بعض العیلہ، اس کی وجہ سے فقیروں کو غنی کر دوں گا۔ استنقذ بہ قیام من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جہنم سے بچاؤں گا۔ اؤلف بہ بین قلوب مختلفہ اہواء متشتتہ وقبائل مختلفہ، میں اس کی برکت سے مختلف قبیلوں کو اور مختلف خواہشات رکھنے والوں کو اور مختلف جذبات رکھنے والوں کو ایک امت بنا دوں گا۔ میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں۔ احمد اسمہ، اس کا نام احمد ہے، وہ امت ہو مرحومہ، اور اس کی امت پر بھی میں نے رحم کیا ہے۔ مؤمنین، ایمان والے، مخلصین، اخلاص والے، موحدین، توحید والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، رسولوں کی تصدیق کرنے والے، ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، میں ان کا دوست، وہ میرے دین کے مددگار۔ تمہیں کیا عزت دی جا رہی ہے، کیا بلند مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ اور ہم کتنے ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، ساد پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ پنچھی پکڑا گیا تھا شکاری کے ہاتھوں پرندے سے، اس کو
آنکھ کھلی تو پرندہ نظر آیا، اس کو پنجرا نظر آیا، ایک کوٹھالی میں پانی، ایک کوٹھالی میں دانا. اس نے سمجھا شاید یہی کل کائنات ہے میری، یہ پنجرے کے در و دیوار ہی میرا جہان ہے، یہی میری فضا ہے، یہی میرا آسمان ہے، اور یہ دانا چگنا اور پانی پینا شاید یہی میری زندگی ہے. اسی پہ وہ پل پل کے پروان چڑھا، وہ اڑنا بھی بھولا، چمن کی راہ بھی بھولا. ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا بیٹا اڑ جا اپنے چمن کی طرف. تو وہ کہتا ہے صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، ڈاکٹر بنتے بنتے صاحب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. مجھے یاد ہی نہیں کہ میری فضا کیا تھی، میرا آسمان کیا تھا. وہ کرے وہ خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی. اس نے سمجھا یہ جوس بنانا ہی میرا کام ہے، شاید یہ ملیں لگانا ہی میرا کام ہے، اور یہ کپاس اگانا ہی میرا کام ہے، یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے. تو وہ اسی کو کہتا ہے صاحب پرواز نہیں، مجھے میری مل میں چھوڑ دے، مجھ میں اور اڑنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے میری فیکٹری میں چھوڑ دے، مجھے اور طاقت نہیں ہے، مجھے میرے پھندے میں چھوڑ دے، میں اڑنا بھی نہیں جانتا ہوں، اور اڑوں بھی صحیح تو مجھے تو چمن کا راہ ہی یاد نہیں ہے. وہ دعوت کا کھلا آسمان، وہ دعوت کی کھلی فضا، وہ دعوت اللہ کے نغمے میں بھول گیا ہوں، وہ کھلی فضاؤں میں بلند ہواؤں میں اڑنا میں بھول گیا ہوں. بس یہ مجھے دانا کھلاتا رہے، مجھے پانی پلاتا رہے. چوپڑی پر اور تر پر سب کچھ بیچ بٹھا کے بیٹھے ہیں اپنی بازی ہار کے. میرے بھائیو اتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے. صرف بھولے ہی نہیں ہیں ہم صرف بھولے نہیں ہیں، ہم بھولنا بھی بھول گئے ہیں. میرا اللہ پچھلے نبیوں کو کہہ رہا ہے ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے مددگار ہوں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ جو ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ اللہ جو ساری کائنات کے بارے میں کہتا میں غنی ہوں اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ میں غنی ہوں. جو لا مکان ہو، جو لا زمان ہو، اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہے. وہ کہتا یہ میرے ٹنڈ وادم والے، یہ میرے مددگار ہیں، یہ کراچی والے، یہ سندھ والے، پنجاب والے، بلوچستان والے، سرحد والے، ایران والے، عرب والے، عجم، یہ میرے محبوب کی امت، یہ میرے مددگار ہیں. اللہ تو مدد کا، تو کہتا میرے تو مدد کا محتاج ہی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہم اولیاء و انصار. اللہ نے ہمیں کیا لقب دیا؟ انصار، میرے دین کے مددگار، میرے دین کو دنیا میں پھیلانے والے، میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے، میرے دوست اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے دین کے مددگار. اور ہم کتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے اور ذمہ داروں کو یہ سب کچھ بنا لیا، تجارت کو سب کچھ بنا لیا. وزیر بننے پہ فخر ہو رہا ہے، میں وزیر ہوں. اپنی فیکٹریوں پہ فخر ہو رہا ہے. اور جس کام کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ نے بیان کیا، جس کی آبیاری کے لیے پانی استعمال نہیں ہوا، نبیوں کا خون استعمال ہوا اور ان کے آنکھوں سے اس کو سیراب کیا گیا، وہ دولت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور آج کی بات نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ یہ یخرجون فی سبیلی ابتغاء ہم اولیاء و انصاری، یہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار، یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا و زحوفا، یہ میری راہوں میں نکلیں گے، یہ میری راہوں میں نکلیں گے 3 چلے کے لیے. نہیں وہ تو ترتیب کی بات ہے، چلہ تو ترتیب کی بات ہے، 3 چلے تو ترتیب کی بات ہے. یہاں یہ مل والا 3 چلے کے لیے مل لگاتا ہے،
یہ نوکری والا 1 چلے کے لیے نوکری کرتا ہے، یہ ذمہ دارہ کرنے والا 1 سال کے لیے ذمہ دارہ کرتا ہے، یا وہ کہتا میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے، میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے۔ ہاں 3 چلے ہم لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، وہ ایک ترتیب ہے۔ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے تھے۔ میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے نبیوں سے کہا ایک امت بھیج رہا ہوں جو میری راہوں میں نکلیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یصفون فی صلاتہم کصفوف الملائکۃ حول عرشی، اور وہ امت انہیں نماز دوں گا۔ پہلی امتوں کو نماز ملی پر باجماعت نماز نہیں ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی ہیں، باجماعت ملی ہیں۔ پہلی امتیں نماز میں تلاوت نہیں کرتی تھی، صرف تسبیح پڑھتی تھیں، کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اپنی نماز میں کتاب پڑھنے کا حکم دیا گیا، یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ ایک امت ہوگی جو اپنی نمازوں میں جب کھڑے ہوں گے، تو ابھی ہم نے زور پڑی، صفیں بنائی، اللہ دیکھ تو خوش ہوا ہوگا۔ تو خاص طور پر گرمی میں تبوک کے موقع پر اس سے زیادہ گرمی تھی جب صحابہ نکلے، اس سے زیادہ شدید گرمی تھی جب تبوک کے موقع پر صحابہ نکلے تھے۔ یہاں تو ہوا ٹھنڈی ہو کے چل رہی ہے، ادھر تو لو کے تھپیڑے تھے اور قحط میں بے حال کیا ہوا تھا۔ پہلے کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے سامنے نماز کی صف ایسے بناتے ہیں جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ ہماری صفیں ایسے بنتی ہیں جیسے اللہ کے عرش کے گرد ملائکہ صفیں بنا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا ہے، ہاں کنتم خیر امۃ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اتنا ہمارا چناؤ، کسی جرنیل کو سپاہی کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی، کسی ڈی سی او کو کلرک کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی، کسی مل والے کو دکاندار کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ایک امت بنایا، اور امت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ 4 اعزاز دے کر ایک کام عطا فرمایا۔ ہماری نسبتیں اس کام کے ساتھ تھیں، ہماری بلندیاں اس کام کی نسبت کے ساتھ ہیں۔ وہ یاد ہی نہیں رہا، پھر بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ بھولے ہوئے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے۔ سعد بنو سلیم کے آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور میں بنو سلیم سے ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے بیٹی کو نہیں دیتا، تو میری شادی تو کروا دو۔ تو آپ نے فرمایا عمر بن وہب ثقفی موجود ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا جا اس سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ یہ ان کے پاس گئے، کہنے کہ عجب رسول رسول اللہ کا رسول آیا ہے، باہر نکلو۔ وہ کہنے کہ مرحبا برسول اللہ۔ باہر آئے تو ساتھ کھڑے ہوئے، تو کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ تو وہ ایک دم گھبرا گئے، ان کی بیٹی بنو ثقیف گورے چٹے ہوتے ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ وہ کہنے گئے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، فقیر آدمی، بدصورت آدمی، میری بیٹی مالدار کی بیٹی خوبصورت، جوڑ کیسے بیٹھے؟ وہ واپس ہوئے، بیٹی نے سن لیا تو بیٹی نے کہا یا ابتا ان نجات قبل ان یفقهک الوحی۔ ابا تو نے کس کے قول کو ٹھکرا دیا؟ اللہ کے نبی کے قول کو۔ جلدی کر، میں تیار ہوں، کہیں اللہ کا امر ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ میں تیار ہوں، تو میری خاطر ہی پریشان تھا، میں تیار ہوں، جا پیچھے جا اور کہہ
کہ نکاح کر دیا جائے. تو ادھر اللہ کے نبی کے دربار میں سعد پہنچے, ادھر پیچھے سے عمر بن وہب پہنچے. تو آپ نے فرمایا انت الذی رضبت علی رسول اللہ ما رضبت, تو نہیں میرے بھیجے ہوئے کی بات کو ٹھکرایا. کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں, آپ نکاح پڑھائیں. نکاح پڑھایا, 300 مہر 300 درہم مہر مقرر ہوا. تو 400 درہم مہر مقرر ہوا. تو آپ نے کہا سعد جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ. کہ یا رسول اللہ میں مہر کہاں سے دوں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. حرم میں مہر نقد ہوتا ہے, ادھار نہیں ہوتا ہے, عند طلب نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تو جا علی کے پاس, عثمان کے پاس اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس, ان تینوں سے کہو تیرے لیے مہر کا انتظام کریں. ان تینوں حضرات نے اس کو 400 سے زیادہ کر دیا, 600-700 ہو گیا. 400 سے زیادہ کر دیا, کتنا تھا اللہ ہی جانے. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ 400 تو میں مہر میں دے دوں گا, تو باقی سے کوئی میں خریداری کر دوں. تو خریداری کی نیت سے بازار میں گئے. بازار میں تو مدینے کی ایک جانب عرب کے بدوؤں نے حملہ کیا. تو اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا مسجد سے یا خیل اللہ ارکبی. تو ایک دم مسجد سے اعلان ہوا یا خیل اللہ ارکبی وَإِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ ارغبی, اے اللہ کے سوارو نکلو. ہوئے ہوئے وہ سعد جو کن خیالات میں گم جا رہا تھا کہ ان قریب مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی میرے پہلو میں ہوگی اور میری رات اس سے رنگین ہوگی اور میری جوانی پرکیف پربہار ہوگی. کیا کیا تصورات تھے. ایک بول نے, ہاں وہ ابھی بھولے نہیں تھے. ہم تو بھولنا بھی بھول گئے, انہیں یاد تھا. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ساتھ میں ایک دم نظر آسمان کی طرف دوڑائی اور کہنے لگے اللہم الہ السماوات والارض, اے زمین آسمان کے اللہ, و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ, لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون, یہ پیسہ اب سعد کی شادی میں خرچ نہیں ہوگا, یہ وہاں خرچ ہوگا جہاں تو خوش ہوگا, تیرا رسول خوش ہوگا, ایمان والے خوش ہوں گے. اسی سے تیزی کے ساتھ گھوڑا خریدا, ڈھال تلوار خریدی, اور اوج کی جانب سے حملہ ہوا تھا. ادھر صحابہ نکل گئے تھے, یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا, اپنی پگڑی سے چہرے کو چھپایا ہوا, اور شامل ہو گئے. اور پہلے ہی حلے میں ان کا گھوڑا زخمی ہو کے گرا. تو یہ گرے تو یہ اٹھے کہ انہوں نے اپنے بازو چڑھا, جیسے میں نے ابھی گرمی کی وجہ سے بازو چڑھائے, تو انہوں نے اپنے بازو چڑھائے. تو ان کے بازوؤں کی سیاہی جب ظاہر ہوئی تو اللہ کے محبوب نے سعد کو بازوؤں سے پہچان کر فرمایا, ارے سعد تو ادھر, تجھے کدھر بھیجا تھا, تو کہاں آ گیا؟ ارے انہیں خود اللہ کے نبی نے شادی میں بھیجا تھا, خود بھیجا تھا. سعد, اب سعد تو سعد نہیں, کبھی ابھی انت و امی انا سعد, میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ میں سعد ہوں. باپ نے کہا ابشر بالسعادہ, تجھے جنت کی بشارت ہو, تو کامیاب ہو گیا, تو نے بڑا سودا کیا ہے. ہاں یاد ہے, پورا سبق یاد ہے, مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا, پورا یاد ہے. ہم بھول گئے اور بھولنا بھی بھول گئے. ان کا بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور آگے بڑھ کے چھلانگ لگائی, دشمن کے گھیرے میں آئے, گرے. تلواروں کا سامنا اکیلا کہاں